وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو کا اثر ہو گیا، تقریباً 6 مہینے تک رہا۔ اس میں اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب کئی چیزیں بھول جاتے تھے، مثلاً یہ کر لیا حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا تو بھول جاتے تھے۔ یہ معاملہ ہوا، اور کیا کس نے؟ ایک منافق تھا، یہودیوں کا حلیف تھا، اس نے کیا۔ اب ذرا اس واقعے کو سن لیجیے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی نے جب آپ کے اوپر جادو کیا تو اس کا اثر یہ تھا کہ بسا اوقات آپ یہ سوچتے کہ میں فلاں کام کر چکا ہوں، حالانکہ وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھ سے کہا، عائشہ میرے رب نے مجھے میرے مسئلے کا حل بتا دیا، گویا جادو کا توڑ بتا دیا۔ پھر فرمایا، عائشہ میں رات کو سو رہا تھا تو 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک میرے سرہانے پہ آ گیا اور ایک میرے پاؤں کے قریب آ گیا، اور آپس میں سوال جواب ہوئے۔ سرہانے والے نے پاؤں والے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے اوپر جادو ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کس نے کیا ہے؟ تو جواب دینے والے پاؤں والے کی طرف جو تھا اس نے کہا، لبید ابن اعصم، یہودیوں کا جو حلیف منافق ہے، اس نے کیا ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ایک کنگے میں، جیسے کنگھی ہوتی ہے کنگا، اور اس کے دندانوں پہ جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا وہ ہے کہاں؟ اس نے بتایا کہ بیر زروان، ایک کنواں ہے بیر زروان، وہاں پر وہ ہے کہ اس نے اس دندانے کو ایک ایسے غلاف میں جس کے اندر کھجور کا پھل پکتا ہے، اس کے اندر ڈال کے باندھ کے گرے وغیرہ لگا کے کنویں کے اندر جا کے رکھ دیا، اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا تو مجھے ساری بات تو اللہ نے بتا دی بذریعہ خواب، تو میں وہاں گیا۔ آپ وہاں تشریف لے گئے تو اس ماحول کو دیکھ کے کہا، یہی تو مجھے دکھایا گیا خواب میں۔ پھر کسی کو نیچے بھیجا، وہ پتھر سے کھول کے نیچے سے وہ لے آئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے رہے، گرہ کھولتے رہے، اور وہ مسئلہ حل ہوتا چلا گیا۔ آیت پڑھتے رہے، گرہ کھلتی رہی، اور وہ سارے کا سارا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ امی عائشہ نے بھی کہا، یا رسول اللہ، لبید ابن اعصم کو کوئی سزا تو آپ دیں۔ پتہ کیا جواب دیا آپ نے؟ بتائیں، کسی کو معلوم ہو تو۔ فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی، صحت دے دی، مجھے کیا ضرورت ہے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لوں۔ یہ ہے سنت۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پتہ کسی ہم تو پیسے دیتے ہیں، پتہ بت کرو جی کس نے ہمیں تنگ کیا ہوا، ادھر تو بتا دیا گیا، آپ نے کسی کو نہیں بتایا۔ چند صحابہ کو معلوم ہو گیا۔ صحابہ آئے، یا رسول اللہ اس منافق کو قتل کر دیں؟ فرمایا کہ نہیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ، مجھے کیا ضرورت ہے اس کو چھیڑنے کی۔ اور یہ منافق کون تھا؟ یہ آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا، پہلے بھی اور بعد میں بھی آتا رہا۔ آپ نے کبھی اس کو یہ نہیں کہا آئندہ مت آنا، یوں گھور کے کو دیکھ لیا ہو، تیوریاں چڑھائی ہوں، اتنا ہی کہہ دیا ذرا پیچھے رہنا۔ وہ بعد میں بھی آتا رہا، پہلے بھی آتا رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملاحظہ فرمائی، ایک دفعہ بھی اس کو نہیں، پوری قدرت ہے، قوت ہے آپ کے پاس، پورا انتقام لے سکتے تھے۔ نبی کے اوپر حملہ کیا اپنے جادو سے، تو اس سے تو قتل بھی کیا جا سکتا تھا، سب کچھ کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھیے۔ تو یہ والے اخلاق ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتے عمل کے موقع پہ؟ سر ڈھکنا سنت ہے، پاؤں کا کھلا رہنا مردوں کے لیے سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، کسی کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے نا۔ یہ والی سنت ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کتنا بڑا معاملہ اور جانثار صحابہ موجود، وہ تھا بھی یہودی منافق، ہم تو سگے بھائی کو نہ چھوڑیں۔ تو یہ سبق بھی تو ہمیں ملنا چاہیے نا۔ تو ایک یہودی نے یہ معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علاج بتا دیا۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حضور پہ جادو ہو گیا۔ دیکھیں، بشری تقاضے جو ہے نا وہ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ آگ اگر جل رہی ہے نا، کوئی ہاتھ ڈالے گا تو گرم تو لگے گی، برف تو ٹھنڈی لگے گی، فطری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشر ہیں، بشری تقاضے جو ہیں
جادو بھی اسی طرح کا، جیسے بخار یا کوئی اس طرح بشری تقاضوں کے تحت کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے تو وہ اس اعتبار سے انبیاء کے بھی منافع نہیں، ان کے بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہ ہوا، تو بعض لوگ تو اس طریقے کی بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں جب نبی پہ ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب نبی جیسی ذات پر ہو گیا تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب اس سوچ کو لے کے وہ ہر کام کو جادو کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اور جو ایسے لوگ ہیں جن کا یہ شعبہ ہے کہ پیسے لینا ان معاملات میں آنے کے بعد لوگوں سے، وہ پھر پتہ نہیں کہاں کہاں کی کہانیاں بناتے ہیں، اور تیار ہم مینٹلی پہلے سے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حضور پہ جادو ہوا، جتنی یہ بات ٹھیک ہے اتنی یہ بات ٹھیک ہے کہ جادو کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو ہم ایک طرف کو پکڑ لیتے ہیں، دوسری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی کیا علاج ہے؟ آخری 2 صورتیں ان کو پڑھیں نا، یقین کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کا نقصان یا آخرت کا کوئی نقصان، یا دنیا یا آخرت کا کوئی نفع اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر ہمیں نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ہمیں نہیں پہنچ سکتا۔ ہر وہ نفع نقصان جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ہمیں وہ پہنچ کے رہے گا، یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک ذرہ برابر کوئی ہمیں نقصان یا نفع بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں پہنچا سکتا، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہوگا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے تو جو اللہ نے کیا، جو اللہ نے بتایا، اللہ کے محبوب نے کیا، وہ ہم کریں، مسئلہ حل آسان۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔